الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأشكال. الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأشكال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن المقال، وعلى آله وصحبه المطالعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الرشيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وفي مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث آخر: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. في شاعر النبي سعد بن ثابت رضي الله عنه قال في شأن النبي صلى الله عليه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله. صديق سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ مثال محمد است. بندہ پروردگارم محمد احمد نبی، دوست دار چہار یارم کعبہ اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت ہم کو
مناسبات حضور کے بڑے نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت دل سے درود شریف کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ کہ سارے سامنے میں قرآن پاک کے چند آیات کریمہ پیش کرنے کا ساتھ حاصل کیتے نیندے ہی سب کا دل لندہ چند گانے میں پہلے گوش گزار کرے ساں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں جو حق سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے میری زبان سے کلمہ بالحق جاری عطا فرماوے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بے شک معبود اشا کا وہ حاضر اور ناظر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لینا ہے وتعزروہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں وتوقروہ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کریں وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایمان ان کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان ان کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب اور احترام کا حکم دیتے ہیں دین اسلام کا سب ہر وہ شخص کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دینے جو خالد الفضائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضور پاک نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص چھوٹے کو شفقت نہیں کرے گا چھوٹے نال پیار نال پیش نہیں آندا اور بڑے کی عزت اور احترام نہیں کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا وہ شخص ساڈے وچ ہے نہیں سامی نظیر وقار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا سارے دل بدی ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک کائنات کے اندر میری سب سے بڑی ذات ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے ساکو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مطابق سب سے ود کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنا چاہیے یہ آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایمان کے بعد اپنی تسبیح و تعلیل کا ذکر نہیں فرمایا اپنی عبادات اور ریاضات کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تعظیم اور توقیر کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ان سلسلے کے وقت سادہ وقت کے نمونے کہ انہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تین درجے تعظیم و توقیر کی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کی تھے روایت میں چاہتے کہ بشر نامی منافق اور یہودی آپس ان کے گال نے جھگڑا کیا جھگڑا کرنے جرا یہودی ہے یہ سوچے کہ کئی طریقے میں معاملہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گھر جاواں آخرکار کوشش کرنے معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فیصلہ آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوائیں کے فیصلے چھوڑے دوائیں کی گالی چھوڑ کے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتا جس ٹائم وہ باہر ہوا ہے منافق کو دل چھوڑ کے آخر لگا وہ میں محمد کے فیصلے کے اعتبار نہیں کریں گا لہٰذا ایک طرح معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیان پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نال سب نال پیش آندے ہیں بڑی مسلمان اعتراض کرنے ہیں تو منافق نے سوچے ضرور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیتے ہیں جس ٹائم وہ فیصلہ پر ہند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں کا فیصلہ چھوڑا فیصلہ سننے کے بعد یہودی آخر لگے حضور فیصلہ کرنے کے بعد ایک میری چھوٹی جی عرض ہے وہ سننے نو عرض ہے کہ فیصلہ حاصل کرے سارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھنٹ گئے سے انہیں فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیتے مگر منافق گستاخ رسول نہیں من آگے جی میں یہ فیصلے کو اعتبار نہیں کرنا لہٰذا کوئی فیصلہ مصطفیٰ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گھنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے کیا یہودی اعزاز سکتی ہے کہ پہلے یہ فیصلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹھیک ہے جی گال سچی ہے کہ پہلے ایسا فیصلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گھنٹ گئے تھے نبی پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے چ بڑے نہ پڑے تلوار چاہتے حضرت عمر نے فضرب بہل منافق دا سر تن تو جدا کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو سن گھنو جڑا شخص مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے کو نہیں منیندا عمر ہوندا ہی فیصلہ کریں دے اور دنیا کو ثابت کر دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے حضور دے فیصلے جو تو فیصلہ کرے
تا ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم سارے واسطے واجب ہے، فرض ہے۔ اگر حج ہوئے یا روزہ، نماز، عبادات، زکات، روزے، عابد دی عبادت، نمازی دی نماز، روزے دار دا روزہ، حاجی دا حج اور مجاہد دی شہادت ہوں ویلے تک اگو فائدہ کہنا دے سی جب تک دل وچ محبت مصطفیٰ نہ ہوئی، دل وچ تعظیم مصطفیٰ نہ ہوئی، ادب مصطفیٰ نہ ہویا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا ہوں ویلے تک کوئی شخص کامل مومن نہیں تھی سکتا جب تک اپنی او جان، اولاد تے والدین تو ود کے میں محمد نال پیار نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا، اے عمر تو میں محمد نال کتنا پیار کرے نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان تے اولاد تو علاوہ ہر چیز ود کے تمہارے نال پیار کرے نا۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، اے عمر تو میں محمد نال پیار کتنا کرے نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں یا رسول اللہ اے ترا عمر اپنی جان تو علاوہ ہر چیز تو ود کے تسے نال پیار کریں دے۔ حضور نے ود تریجی باری پوچھا، اے عمر تے میں مصطفیٰ نال کتنا پیار کریں نہیں؟ اگوں حضور دا صحابی سمجھ گئی، عرض کریں دے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میں نے ماں پیو تارے ہوتے قربان، میں اپنی جان اولاد ہر چیز تو ود کے تسے نال پیار کریں نا۔ حضور نے فرمایا اے عمر تے کو مبارک ہوئے و تیرا ایمان ہی کامل تھی گئے۔ تو اے معلوم تھیندے کہ ہوں ویلے تک سارا ایمان ہی مکمل کہنی جب تک سارے دل وچ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کہنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کہنی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک دے والدین دا اتنا ادب کرنے ہن کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے او انس جڑے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے وچ 8 سال دے ہن تے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرن لگے، 10 سال پورے انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی ہے۔ فرمیندے انہیں 10 سالیں دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی میں اف نہیں فرمایا۔ اگر کدی کوئی گھر دا برتن ترٹ بھی ونجے آپ دے زوجہ مبارک کوئی گال کرن پوندے نا تا حضور فرمیندے ای کوئی گال نہ کرو، این برتن دی عمر اتنی آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وال کٹوینے پیان، سر منڈوینے پیان، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دے ارد گرد میں تلیاں جھلی کھڑے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی وال زمین تے نہ ڈھاوے سارے ہتھیں تے آ ونجے، زمین تے نہ ڈھاوے مطلب خوش قسمتی دے نال کوئی وال سارے تلیاں تے آ ونجے، سارا صحابہ کرام ہاتھ جھلی کھڑے ہیں۔ تو او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دے والدین دا اتنا ادب اور تعظیم کریں ہیں تو سوچو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دا کتنا ادب کریں حسین۔ ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہیں کہ آپ جیڑے بھی جنگ میدان دے وچ اترن کفار دے سامنے ہیں کہیں جنگ دے وچ آپ کو شکست نہ تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر میدان دے وچ فتح عطا کی دی ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ ایک جنگ لڑتے کھڑے ہیں، مسلمان صحابہ کرام شہید تھیون پہ گئے، مسلمان دے شکست امکان تھیون پہ گئے، حضرت خالد بن ولید جنگ دے سپہ سلارن آپ کوئی چیز لبھنے مصروف تھی گئے، تھوڑی دیر بعد آپ کو چیز لب گئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نال عزت نال فتح عطا کی تھی۔ بعد صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا حضور جس ٹائم جنگ دا میدان گرم ہے، جنگ دا بازار گرم ہے، لوگ گاجر مولیں دی طرح کٹینے پیان، اساں ڈٹھے سے تساں کوئی چیز گلینے ودے آوے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ دے تساں کوئی چیز لبھن مصروف تھی گئی، کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا لوگوں سن گنو میں تا چاہتا ہوں کہ راز کو فاش نہ کراں مگر تساں میں کو مجبور کر دیتے ہوئے تا سنو، ان دی وجہ ہے کہ آج تک خالد بن ولید جتنی بھی جنگا جیت دا ان دے وچ ذاتی کوئی میری طاقت کہنی، کوئی میری ذاتی طاقت کہنی، جتنی بھی میں جنگا جیت دا آیا نا میری ٹوپی دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارکن انہیں وال دے صدقے میں سارے جنگا جیت دا آیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی میرا ذاتی واسف نہیں، آج تک جتنی بھی میں جنگا جیت دا آیا نا یہ صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک دا اتنا کمال ہے۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دے والدین دا اتنا ادب کریں ہیں تو اللہ رب العزت صحابہ کو حضور دے والدین نال اتنی بڑی مدد عطا کیتے سی۔ وہ ایک والد نال حضرت خالد بن ولید دا اتنا مقام ہے کہ آپ کوئی جنگ نہیں ہرے تو سینہ صدیق اکبر دا کیا مقام ہو سی جن ہوتے نبی پاک دے قدم لگن۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا مقام اسی جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک آکے تے اپنے وطن کو حضور دے نام تے قربان کر دیتے. ان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا مقام اسی جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دے نال جنگ چھیڑ دیتے نے. ان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا مقام اسی جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر کفار دے ظلم و ستم برداشت کرن تو بعد آپ دے منہ تے حضور دی خاطر جوتیاں لگیاں، آپ دا نک لہو لہان تھی گیا حضور دی خاطر. جس ٹائم آپ بے ہوش تھی کہ ہوش آیا، آپ دے رشتہ دار پوچھے آیا ابو بکر تورا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرا حال نہ پوچھو، میرے کو اے دساؤ مصطفیٰ کریم دا کیا حال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا مقام اسی جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر اپنے سکے بیٹے دے نال میدان جنگ دے وچ اترے رہن. ایک مرتبہ آپ دے بیٹے نال گپ شپ تھینی پئی ہے، آپ دے بیٹے ہوں بولے اسلام دی دولت مالا مال تھی گیا. آپ دے بیٹے فرمیندن اے ابو جان تو کو دی یاد ہے جنا تساں میری تلوار دے تلے آ گیا ہوئے، میں چاہواں تا ایک سیکنڈ دے وچ تہاڈا سر تن تو جدا کر دیواں. آپ نے فرمائے پر چھوڑے کیوں ہمیں؟ ادے ابو جان میں تو ہی گل چھوڑے کہ بحیثیت والد ہومر دی خاطر تساں میرے والد آوے ہی گل تک میں چھوڑ دیتے قربان تھی. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے جواب دے. آپ نے فرمایا اے میرا پوتر تیں تو میرے کو چھوڑ دیتے صرف میرے والد ہومر دی خاطر، مگر ہوں نہیں تو میری تلوار دے تلے آویں نا تے کو میں اپنا پوتر سمیت چھوڑا کہنا بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن سمیت تیرا سر تن تو جدا کر دیواں. او حضرت اتنی حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ اج دین اسلام کو تواڈے مال دی لوڑ ہے، سارے اپنے استطاعت دے مطابق اپنے دین اسلام کو مال جمع کراؤ. حضرت عمر رضی اللہ سارے صحابہ اٹھے اپنے اپنے گھروں سے مال چاون پہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابیان سوچے نے اج تک کچھ مرضی تھی ونجے ابو بکر صدیق کو میں نیکی کو ود ویساں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ویندن، گھر دا ادھا مال چاہتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیندن. حضور پوچھدن اے عمر چوکھا مال چاہیں تے چوکھا چھوڑیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن یا رسول اللہ اپنے گھر دا میں ادھا مال چاہیں ادھا گھر رکھاں. حضور پاک بہت خوش تھیندن کمال یار ادھا گھر ادھا مال چاہے ادھا ایدے چاہے ادھا گھر رکھے. تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھنن. حضور پوچھدن اے ابو بکر عمر تا اپنے ادھا مال گھروں چاہے تو چوکھا چاہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن یا رسول اللہ گھر وچ بھی تساں ہیں ویتھاں بھی تساں ہیں. ادن یا رسول اللہ اپنے گھر کو اللہ تے اللہ دے رسول دے آسرے چھوڑ آیا. گھر دی فرمیندن میں ایک سوئی بھی کہنے رکھا ہے جتنا مال ہے نا سارا مال چاہ دے تھوڑے قدمے میں پیش کر دیتے. اے ابو بکر صدیق شان ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمائے اے جبریل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو شان بیان کریں تو چوکھا عرصہ لگ وے جی. جبریل کو پوچھے فرشتے نے سردار کو فرشتے نے سردار دے حضور اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنا 950 سال لگ وے حضرت عمر دی شان ود کے نہ مکسی. فرشتے دا سردار دبے کہ 950 سال لگ وے اگر میں حضرت عمر دی شان بیان کریں رہ ونجے شان ود کے نہ مکسی. حضور فرمیندن اچھا اے رس ابو بکر دی شان بیان کریں ود چوکھا ٹائم لگ وے سی. جبریل فرمیندن یا رسول اللہ ٹائم تے نہیں دسیندا حضرت عمر دی ساری شان ایک سارے نیکیاں ایک پاسے حضرت ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موٹے کہنا عمر ابو بکر صدیق دبلے پتلیاں. حضور نے فرمایا کہ میری ساری امت دیاں نیکیاں تڑکڑی دے ایک پاسے رکھ دیو. پوری امت دے نیکیاں تڑکڑی دے ایک پاسے رکھ دیو. حضرت ابو بکر صدیق دے کلے دے نیکیاں تڑکڑی دے ایک پاسے رکھ دیو. جن نے نیکیاں زیادہ ہوئیں ان دا نام ابو بکر صدیق ہو سی. ایشان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ نے ہر مقام تے ہر مشکل وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا وقت آسمان دے ستارے اپنی آن بان نال چمک دے کھڑے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے حضور یہ آسمان دے ستارے دے برابر بھی کہیں دے نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ آسمان دے ستارے دے برابر میرے عمر دے نیکیاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھی گئیں اداس بھی تھی گئیں. حضور نے پوچھے عائشہ خیر اداس کیوں تھی گئے؟ عرض کرنی یا رسول اللہ میں تو سوچیا ہی کہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں میرے والد ابو بکر دے حسین مگر تساں عمر دے نام گھدے تو میں پریشان تھی گیا. تو حضور نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں تھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے نیکیاں ایک پاسے مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک نیکی ایک پاسے. اتنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق نال محبت ہی کہ فرمائے سارے نہ میں احسان لہا دیتے مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احسان نہیں لایا.
بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر کام دے وچ ود چڑھ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کریں ہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کریں ہن۔ آپ دا لقب صدیق یعنی کہ جائیں کریں سارے زندگی کوڑی نہ ماریا ہوئے سچا ہوئے، اور آپ کو کیوں واقعہ ویندے صدیق آپ کو این وجہ تو واقعہ ویندے کہ حکمت جڑن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو واپسی ہے نا، آپ نے اعلان کیتا کہ لوگو میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر چند لمحے وچ کرتے آ گیا، جس ٹائم میں واپسی آیا نا رات دی طریقیوں میں باقی کونڈی ہلدی کھڑی آئی، کفار نے طرح طرح نے گالیں شروع کر دی، عجیب نبی عجیب بندہ ہے، پہلے آدھا ہی میرے کو غیب دے خبریں آندے ہوں آدھے کہ رات دا چند لمحے دے وچ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر کر رہا ہاں، حالانکہ ویندے ویندے ایک مہینہ لگ ویندے آندے آندے 2 مہینہ لگ ویندے، ادن 2 مہینے دا سفر ہے محمد تے میں چند لمحے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر کر رہا ہاں، نویں نویں جڑے لوگ اسلام دے وچ آندے پیان وہ اسلام تو ہٹن جنہیں انہیں کن بھرن شروع کیتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتوں آندے پیان رستے وچ ابو جہل ٹکرے، ابو جہل تے ابو بکر کوئی نویں گال سنی، آپ نے فرمایا میں کہ نہیں سنی تو سنا دے، تو ابو جہل دے کہ اگر کوئی یہ گال کرے کہ اتنے چند لمحے دے وچ اتنا لمبا میں سفر کرتے آ گیا تو منے سے، آپ نے فرمایا پہلے اے دس آکھیا کیا ہے، ارے میں اے نہیں دسیندا تو پہلے اے دسا کہ اگر کوئی آکھے اتنے چند لمحے دے وچ اتنا میں لمبا سفر کرتے آیا تو منے سے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آکھے تو میں کہنا منے سا، ابو جہل ادے بات کرے یار محمد ادے اتنا میں لمبا سفر تھوڑی دیر کر رہا ہوں تو منے نہیں، آپ نے فرمایا بدبختہ تائیں تاکہ کوئی گال کرے میرا یار تا امام الانبیاء ہے، تائیں آکے کوئی گال کرے میرا یار تا امن دلال ہے مدینے دے تاجدار ہے، اگر تو اتنی گال کریں نا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو این کول بھی وڈا سفر آکے نا میں ابو بکر من کے نہ، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر فرمیندن ہوں دی دو بات آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب صدیق پڑھ گیا کہ جائیں ساری زندگی کوڑ مارے ہی نہ ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی اے مقام ہے اے شان ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا محبت کرنے ہیں، صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وال دی بھی تعظیم کرنے ہیں، تاکہ ساکو بھی چاہیے اساں اپنے اولاد کو خود کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کروں، اپنے اولاد کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا درس دوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کروں، لاہور دے وچ جداں 1900 کئی سال نہیں لاہور دے وچ ختم نبوت دی تحریک چلی، ایک عورت اپنے پوتر دی برات گھن تے ویندی پئی رستے دے وچ گولی دی آواز سنے سی، لوگ برات روک دیتے تھے، لوگوں کو آکھے سی خیر ہے فائرنگ دی آواز کہہ دیے، کیوں فائرنگ تھیندی پئی لوگ آکھے کہ ختم نبوت دی تحریک چھٹی ہے تے ہن ختم نبوت دے جڑے غازی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آسے کہنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دی خاطر اپنے جاناں دینے پین، عورت دی ہوں دیکھو اتنا جذبہ دیکھو جنہیں کو ماں صدقے یا رسول اللہ دے لوریں سناوے نا انہیں دی محبت ہی درجے دی ہوندی ہے، گئی ہے پوتر سیرے لہا کی دے سی آکے سی من تیرے ہوتے ہوں ویلے تک میں اپنے کھیر دا ایک قطرہ بھی معاف کہنا کرے سن جب تک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دی خاطر شہادت دا سیرہ کہنا پاتے آسیں، جس ٹائم گئے ہوں ویلے شادی دھولا ہے، جس ٹائم گئے شادی دے سیرے پاتے گئے، جس ٹائم واپسی ہے شہادت دے سیرے پاتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر شہادت نوش فرماتا ہے، دا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساکو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم اور توقیر عطا کرن دی توفیق عطا فرماوے، سب اپنے اولاد کو بھی ہی بارے یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے تعظیم دا درس دینے توفیق عطا فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتا دا کریں